بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اردو پوائنٹ کے پروگرام نیوز روم میں خوش آمدید۔ آپ کا میزبان رخشان میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو 4 مقدمات میں پیش ہونے کا حکم دے دیا ہے۔ عمران خان شامل تفتیش ہوں گے۔ ان مقدمات میں پی ٹی وی اور پارلیمنٹ پر حملہ کیس بھی شامل ہے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا ایک زوردار جلسہ پنجاب کے شہر حافظ آباد میں جاری ہے اور ہمارے ذرائع کے مطابق تقریباً 30 سے 35 ہزار لوگ اس وقت حافظ آباد کے اسٹیڈیم میں موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان حافظ آباد میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں اور حکمران جماعت پر تنقید کے تیر برسا رہے ہیں۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ اسحاق ڈار نواز شریف کے لیے منی لانڈرنگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو سینئر رہنما ہیں ان سے استعفیٰ وصول نہیں کر رہے۔ عمران خان کا مزید کہنا ہے کہ خواجہ آصف 16 لاکھ روپے کی نوکری کرتے ہیں، دبئی میں اقامے کی بنیاد پر باہر کے ملکوں میں نوکریاں کرتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے تمام وزراء کرپٹ ہیں اور نواز شریف صاحب کا نظریہ صرف اور صرف کرپشن ہے۔ یہ کہنا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کا حافظ آباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے۔ حافظ آباد مسلم لیگ نواز کا ایک سٹرانگ ہولڈ سمجھا جاتا ہے اور مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھنے والی سائرہ افضل تارڑ ہی وہاں کی الیکٹڈ ایم این اے ہیں، جو اس وقت مسلم لیگ نواز کی ہیلتھ منسٹر بھی ہیں۔ اس سے قبل ان کے والد اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے دیگر رہنما وہاں پر سیاست کرتے رہے ہیں اور پنجاب کے دوسرے شہروں کی طرح گجرانوالہ کی طرح حافظ آباد کو بھی مسلم لیگ نواز کا سٹرانگ ہولڈ ہی سمجھا جاتا ہے۔ مگر آج کے جلسے کے بعد کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے 2018 کے انتخابات میں، جس طرح سے لوگ باہر نکلے ہیں۔ آزاد ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 30 سے 35 ہزار لوگ حافظ آباد کے اسٹیڈیم میں اس وقت عمران خان کو سن رہے ہیں، جو کہ یقیناً حافظ آباد کے حساب سے ایک بڑی تعداد ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو آج نکلی ہے۔ جلسے کی جو مزید اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کو ہماری ویب سائٹ UrduPoint.com پر ملے گی۔ وزٹ کرتے رہیے، جیسے جیسے آگے چلتا رہے گا معاملہ آپ کو لمحہ بہ لمحہ آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج افسوسناک واقعہ پشاور میں ہوا ہے۔ 10 نومبر کو بلوچستان میں تو آج پشاور میں ایڈیشنل آئی جی کو دہشت گردوں نے ٹارگٹ کیا اور ان کو شہید کر دیا۔ آج اشرف نور ایڈیشنل آئی جی KPK کو شہید کر دیا، ان کے ہمراہ ان کے گن مین اور 8 مزید شہری اس دھماکے کی نظر ہوئے۔ ایڈیشنل آئی جی اشرف نور کا تعلق گلگت بلتستان سے تھا۔ وہ اسی سال 21ویں گریڈ پر فائز ہوئے۔ گلگت بلتستان کے علاقے سکردو سے ان کا تعلق تھا۔ اسی سال وہ 21ویں گریڈ پر تعینات ہوئے اور ان کو جو پشاور کا پوش علاقہ ہے حیات آباد، وہاں پر ان کا قافلہ جا رہا تھا، ان کی گاڑی جا رہی تھی جس پہ دہشت گرد نے اپنی موٹر سائیکل پر سوار تھا اور تقریباً بارودی مواد نصب تھا موٹر سائیکل میں 15 سے 20 کلو کا، اور ایڈیشنل آئی جی اشرف نور، جن کی تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں اپنے اسمارٹ فونز اور لیپ ٹاپس کی اسکرینز پر، ان کو شہید کر دیا گیا۔ 10 نومبر 2017 کو ایڈیشنل آئی جی بلوچستان حامد شکیل کو شہید کر دیا گیا تھا۔ بلوچستان میں ان کی گاڑی پر حملہ ہوا اور حامد شکیل کو شہید کر دیا گیا۔ یہ دونوں جو واقعات ہیں انتہائی افسوسناک ہیں۔ ایک صوبے کا، ایک پروونس کا ایک ہی چیف منسٹر ہوتا ہے، ایک ہی آئی جی ہوتا ہے اور ایک ہی ایڈیشنل آئی جی، اور یہ ایک بہت بڑے لیول کا عہدہ ہے جو نہ صرف پاکستانیوں کی جس سے دل آزاری ہوئی ہے، آج سوشل میڈیا پر ٹرینڈز بھی چلتے رہے۔ آج ان کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی، جس میں گورنر KPK، کور کمانڈر پشاور اور اعلیٰ سیاسی اور عسکری شخصیات نے شرکت کی۔ DGISPR آصف غفور نے بھی ٹویٹ کیا ہے جو آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں، اور پوری قوم ان پولیس افسران کی شہادت پر افسردگی کا اظہار کر رہی ہے اور ان کو خراج عقیدت بھی پیش کر رہی ہے۔ ایک مہینے میں 2 ہائی پروفائل شخصیات کو ٹیررزم کا نشانہ بنایا گیا، دہشت گردوں نے نشانہ ان کو اپنی دہشت گردی کا بنایا۔ اس حملے کی ذمہ داری آج قبول کر لی ہے لشکر جھنگوی نے، اور لشکر جھنگوی کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنے 3 ساتھیوں کا بدلہ آج لے لیا ہے اس ہولناک اور افسوسناک دہشت گردی کے واقعے میں، جس میں ایڈیشنل آئی جی خیبر پختونخوا اشرف نور، ان کے گن مین سمیت ان کے گن مین شہید ہوئے اور 8 شہری اس میں شدید زخمی ہوئے۔ پوری قوم اس وقت اس معاملے کو لے کر افسردہ ہے اور سوشل میڈیا پر
ٹویٹر پر ٹرینڈز بھی چلائے جا رہے ہیں اور ان کے لیے قوم دعاگو بھی ہے۔ حافظ سعید کو آج سے 10 ماہ قبل لاہور میں ان کی رہائش گاہ پر 3 ساتھیوں کے ہمراہ نظر بند کر دیا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہے آج سے 10 ماہ قبل وہ اور ان کے 3 ساتھیوں کو لاہور میں نظر بند کیا گیا تھا۔ 3 مہینے سے پھر اگلے 3 مہینے ان کی نظر بندی میں توسیع ہوئی، وفاقی حکومت نے توسیع کروائی، اس کے بعد ایک مہینہ اور اس کے بعد پھر 2 مہینے، کل 10 مہینے حافظ سعید نظر بند رہے۔ اور بدھ کو یہ سماعت جاری تھی ریونیو بورڈ کی، جس میں وفاقی حکومت ان کو مزید نظر بند رکھنے پر دلائل پیش کر رہی تھی مگر ثبوت فراہم نہ کر سکی، جس کے بعد پھر اس ریویو بورڈ نے یہ کہا ہے کہ حافظ سعید کے خلاف حکومت ایسے کوئی بھی ثبوت اور شواہد پیش کرنے میں ناکام رہی ہے جس کی بنا پر ان کی نظر بندی میں مزید توسیع کی جائے۔ آج سے 10 ماہ قبل لاہور میں ان کی رہائش گاہ پر 3 ان کے ساتھیوں سمیت انہیں نظر بند کیا گیا تھا۔ 3 ماہ کے بعد 3 ماہ کی توسیع کی گئی، اس کے بعد انسداد دہشت گردی کے تحت جب نظر بند رکھنے کی ان کی مدت مکمل ہوئی تو اس کے بعد پنجاب حکومت نے پھر کہا کہ ان کو مزید نظر بندی میں توسیع دی جائے، جس کے بعد 2 ماہ اور پھر ایک ماہ کے بعد مزید توسیع کی گئی تھی۔ جمعرات کی رات یعنی کل رات ان کی نظر بندی ختم ہوئی تو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت نے ہمیشہ سے ہمیں دہشت گرد قرار دیا ہے مگر ہمارے خلاف ایسے کوئی ثبوت اور شواہد فراہم نہیں کر سکا جس کی بنا پر ہم خود کو ایسا پاکستان مخالف یا دہشت گرد کہہ سکے۔ ریویو بورڈ میں بھی ایسی کوئی ثبوت اور شواہد پیش نہیں کیے گئے جس سے میرا کوئی قصور اور جرم ثابت ہو سکتا۔ ساتھ ہی ساتھ امریکہ کے جو دفتر خارجہ ہیں اس کی طرف سے بھی ایک بیان سامنے آیا ہے اور امریکہ نے ان کی نظر بندی ختم ہونے پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حافظ سعید ہمیں ماضی میں مطلوب تھے اور جو ان کی معلومات دیتا ان کو کروڑوں روپے کے انعام دیے جاتے اور یہ ایک ایسی شخصیت ہے جن کا امریکہ کو انتظار تھا، ان کی نظر بندی آخر ختم کیوں کی گئی۔ یہ مختصر سا موقف امریکہ کا تھا حافظ سعید کی نظر بندی ختم ہونے پر۔ اب کچھ بات کرتے ہیں اپنے پروگرام میں 19 روز سے جو اسلام آباد میں دھرنا جاری ہے اس حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ آئین میں جو ترامیم کی گئی ان میں سے ایک ترمیم ختم نبوت کلوز کے حوالے سے تھی، جہاں پر لفظ اوت کو ختم کر دیا گیا، حلف نامے کو ختم کر کے اقرار نامہ لکھ دیا گیا اور اس کے بعد پھر مذہبی جماعتوں نے ملک گیر احتجاج کیا اور تحریک لبیک یا رسول اللہ نے اسلام آباد اور راولپنڈی کو جو جوڑتی ہے جگہ فیض آباد ایکسچینج، وہاں پر انہوں نے دھرنا دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے متعدد بار ضلع انتظامیہ سے پوچھا کہ آپ دھرنا ختم کیوں نہیں کرواتے۔ ضلع انتظامیہ نے متعدد بار تحریک لبیک یا رسول اللہ کے جو سربراہ ہیں خادم حسین رضوی ان کو خطوط لکھے، احسن اقبال نے بہت دفعہ کہا میڈیا پر آ کر، مگر دھرنا ختم نہیں ہوا اور آج 19ویں روز بھی یہ دھرنا جاری ہے۔ جو دھرنے کے شرکا ہیں وہ بضد ہیں کہ زاہد حامد استعفیٰ دیں گے تو ہم یہاں سے اٹھیں گے اور یہ دھرنا آج بھی جاری ہے۔ مگر اب جو وفاقی حکومت اور ضلعی انتظامیہ نے رات 12 بجے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے، چونکہ آج جو سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ میں وہ بڑی سخت تھی۔ آج سماعت کے دوران جو وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب ان کو توہین عدالت کا نوٹس بھی بھیج دیا گیا اور کہا کہ آپ کو ہم نے 17 نومبر کو کہا تھا اور آج 24 نومبر ہے، آپ نے عدالتی حکم پر عمل نہیں کیا تو آپ بھی توہین عدالت کے مرتکب ہوئے۔ یہ آج نوٹس بھجوایا گیا ہے احسن اقبال صاحب کو جو کہ وزیر داخلہ ہیں پاکستان کے عدالت کی جانب سے، اور ساتھ ہی ساتھ اس سماعت کے دوران انہوں نے دھرنے کے شرکا پر بھی تنقید کی اور حکومت پر بھی ججز نے تنقید کی۔ حکومت کو آج آڑے ہاتھوں لیا، کل دھرنے والوں کو آڑے ہاتھوں لیا، تو آج حکومت کو کہ ہم نہیں کہتے کہ گولیاں چلائیں، ہم کہتے ہیں آدھے لوگ تو ان میں سے وہ ہیں جو آنسو گیس سے ہی اٹھ جائیں گے۔ یہ ججز کے ریمارکس ہیں آج سماعت کے دوران جب نوٹسز بھجوائے گئے احسن اقبال صاحب کو کہ آدھے لوگ تو آنسو گیس کی شیلنگ سے ہی اٹھ جائیں گے۔ عدالت یہ نہیں کہتی کہ آپ گولیاں چلائیں یا سختی کا مظاہرہ کریں، مگر آپ کے پاس ایسے بہت سے ٹیکٹکس موجود ہیں، اگر نہیں تو ہونے چاہیے، جن کے ذریعے آپ کسی بھی پروٹیسٹ کو پرامن طریقے سے ختم کروا سکیں۔ یہ آج کی اہم خبریں تھیں جو ہم نے اپنے پروگرام میں شامل کی۔ اس وقت جلسہ جاری ہے پاکستان تحریک انصاف کا حافظ آباد میں، جو کہ مسلم لیگ نواز کا ایک سٹرانگ ہولڈ سمجھا جاتا ہے،
اور اس جلسے میں پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما موجود ہیں۔ عمران خان نے خاصہ طویل آج جلسے سے خطاب کیا اور حکمران جماعت کو شدید نشانہ تنقید بنایا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ جب حکومت پنجاب میں آئے گی پاکستان تحریک انصاف کی اور ملک بھر میں آئے گی تو اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ بھی کر دیں گے، کرپشن کے خاتمہ کرنے کے ساتھ ساتھ احتساب بھی ہوگا۔ آپ کو پروگرام کے شروع میں بھی بتایا تھا اور جاتے جاتے وہ مزید آپ کو بتا دوں کہ انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان کو 4 مقدمات میں شامل تفتیش ہونے کا حکم بھی دے دیا ہے، اور ان مقدمات میں پی ٹی وی اور پارلیمنٹ پر حملہ بھی شامل ہے۔ جو دھرنے کے دوران، جو 125 سے زائد دنوں کا دھرنا تھا، اس کے دوران جو پروٹیسٹ تھا جس میں پاکستان عوامی تحریک اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور شرکا موجود تھے، اس دھرنے کے دوران پی ٹی وی اور پارلیمنٹ پر حملے کے مقدمے بھی درج کروائے گئے، اور انسداد دہشت گردی عدالت نے آج عمران خان کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ شامل تفتیش ہوں اور تمام تر ایلیگیشنز کو آپ فیس کریں۔ عمران خان عدالت کے باہر بھی اور آج جلسے میں بھی یہی کہتے دکھائی دیے کہ مجھے نواز شریف سے نہ ملائیں، نواز شریف کی تمام سیاست اپنے اساس سے بچانے کے لیے ہے، جبکہ میں قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما عمران خان کے بارے میں کل اور آج یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ عمران خان کی جماعت کوئی جمہوری جماعت نہیں، عمران خان کو جمہوری جماعتوں کی فہرست میں ہم شامل ہی نہیں کرتے، ہماری امیدیں پاکستان پیپلز پارٹی سے جڑی ہوئی ہیں۔ اور آصف علی زرداری نے، اور اس کے جواب میں آصف علی زرداری 4 مرتبہ گزشتہ 3 مہینوں میں ہاتھ ملانے کی جو کوشش ہے نواز شریف کی، اس کو ٹھکرا بھی چکے۔ یہ تھی آج کے اہم ایونٹس جن پر ہم نے تفصیلی روشنی ڈالی اپنے پروگرام نیوز روم میں، اور مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گی، جو خبریں ہوں گی، ان کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.UrduPoint.com، اور ہمارے پیج پہ آپ کو تمام اپڈیٹس ملتی رہیں گی۔ رخشان میر کو دیجیے اردو پوائنٹ سے اجازت، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔